اهدنا الصراط المستقیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، ہم رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کا ایک اہم مسئلے پر انشاءاللہ ہم شیخ سے سنیں گے، وہ ہے کیا رمضان میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس تراویح کی نماز میں قرآن مجید مکمل کرنا ضروری ہے؟ اس بارے میں بتائیں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، تراویح کی نماز یہ باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی شکل میں تو نہیں پڑھی جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھایا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھا، اس کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس یا ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، جو اس بات کی دلیل بنے کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں پڑھائی گئی، لیکن وہاں پر بھی اس بات کی صراحت نہیں تھی کہ امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے انہوں نے پورا قرآن پڑھنے کا کوئی حکم دیا ہو یا انہوں نے اپنی مرضی سے ایسا پڑھا ہو۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ایک اچھا موقع ہے کہ بندہ پورے مہینے ایک قیام کر رہا ہے، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت بیان کی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان رمضان میں اس قیام کا اہتمام کرے گا، جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا پڑھنا چاہیے، اس حوالے سے اگر ہم اپنے آپ کو تو پابند نہیں کر سکتے کہ بھئی قرآن ختم کرنا ہی ہے، لیکن اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی مسجد سے قرآن ختم کیا جائے، ایک اچھا جذبہ ہے، ہم اس جذبے کو سلام کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھی چیز، لیکن اللہ کے لیے اس قرآن کو ڈھنگ سے پڑھیں۔ بے شک قرآن کے پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، لیکن جس انداز میں اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے لوگ جس انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، الامان الحفیظ، آپ دیکھیں کس انداز میں وہ تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ بھئی وہ حافظ انسان ہیں، ٹھیک ہے، وہ حافظ قرآن ہیں، اور دن میں روزہ رکھو، قرآن کا دور کرو، اور پھر رمضان کی راتوں میں وہ کھڑے رہ کر پڑھو اور غلطیاں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ازراہ مطلب یہاں تحقیر کے نہیں، میں بڑی بات اس کی بات کر رہا ہوں۔ فضیلت الشیخ شریم جی ہاں، بن سعود امام حرم سعود بن شریم حفظہ اللہ جو ہے، تراویح کی پہلی رکعت تقریباً 35 سال کا تجربہ ہے حرم مکی میں تراویح پڑھانے کا۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین۔ جی ہاں، میں نے بھی سنا ہے۔ پھر دوسری پیچھے سے لقمہ آتا ہے، پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین۔ تیسری مرتبہ، ارے بھائی اس سے شیخ شریم حفظہ اللہ کی کوئی شخصیت گرتی نہیں ہے، انسان ہے وہ، اور پہلے دن ہی ایسی غلطی ہو سکتی ہے، اور ایسی کئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو، اور خاص کر میں متولیان حضرات سے کہوں گا، کل قیامت میں اللہ کے نزدیک آپ جواب دیں، آپ پوچھے جائیں گے کہ اگر آپ کو یہ شوق تھا اپنی مسجد میں قرآن ختم کرانے کا، اس کے کچھ اہتمام کریں۔ نمبر ایک اچھا حافظ اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھائیں۔ حافظ سے یہ کہیں کہ آپ بھاگے نہیں، جی، آپ اطمینان سے قرآن کے پڑھنے کا جو ڈھنگ ہے آپ اس انداز میں پڑھیں۔ اب لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ بھی نہ ہو اور 1 پارہ بھی پڑھا جائے، یہ عجیب بے تکی ڈیمانڈ ہے۔ جی، ارے بھائی ہونا یہ چاہیے کہ آپ 1 پارہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے جتنا وقت لگتا ہے وقت لگائیں، اطمینان سے پڑھیں، قرآن کے پڑھنے کا جو اسلوب بتایا گیا ہے اس کو اپنائیں، اور پھر اس ایک حافظ پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ بیچارہ انسان ہے، اس کے پیچھے ایک حافظ اور رکھیں، اگر وہ غلطی کرے تو وہ لقمہ دے، جی ہاں، یا پیچھے کسی ایسے آدمی کو کھڑا کرے جو اپنے ہاتھ میں مصحف لے، غلطی کرے تو وہ بتائیں، یا تو پھر اس حافظ کو دیں جو حافظ تو ہے، قرات بھی اچھی ہے، لیکن دیکھ کر پڑھے۔
جی حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مصحف دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کیا کرتے تھے. تو حافظ کو دیکھ کر پڑھائیں، یا اگر یہ دونوں بھی نہیں ہو سکتا تو پھر تیسری چیز یہ کہ آپ قرآن کو ختم کرنے کی ضد ختم کریں. جی ہاں آپ دیکھیں بعض مساجد میں جس انداز میں دھاندلی ہوتی ہے، معاف کیجئے مجھے اپنے یہ الفاظ پر اصرار ہے بے شک کہ جس قسم کی دھاندلی ہوتی ہے، کہاں سے کہاں جاتے، پھر بندہ واپس آتا ہے، پھر جس انداز میں چیزیں پڑھی جاتی ہے، کم از کم مسجد کے ممبر و محراب میں قرآن کی یہ توہین مت کیجیے. عرب دنیا میں آپ دیکھیں کتنی کثرت کے ساتھ مساجد میں قرآن کو دیکھ کر پڑھا جاتا ہے، اور کتنی مساجد میں قرآن ختم نہیں ہوتا ہے. اکثر مساجد میں قرآن ختم نہیں ہوتا ہے. کئی مساجد میں قرآن، جن مساجد کے قراء بہت اچھے ہیں وہ باقاعدہ پڑھتے ہیں اور ان کا حافظہ ہوتا ہے، پیچھے کوئی حافظ لقمہ دینے والا ہوتا ہے، یا وہ حفاظ بھی باوجود ہے کہ ماہر ترین حافظ ہونے کے، اچھے قاری ہونے کے، وہ لوگ قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں. ایسی کئی چیزیں ریکارڈ میں ہیں. جی تو رمضان کا یہ مہینہ قرآن کے ساتھ ہم تو ویسے ہی ہمارے تعلقات ایک سوتیلے ہیں، اس میں الگ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس بے ڈھنگے انداز میں پڑھنے سے اچھا ہے کہ ہم نہ پڑھیں، خود اپنے طور پر پڑھیں، نماز میں اس کو ختم کرنے کی سوچیں اور چھوٹے چھوٹے جو سورے ہیں اس کو پڑھیں، اور اس طرح سے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کرے، یہ امید رکھیں. تو تراویح کی نماز میں پہلی بات ایک اچھا حافظ ہو، اور اس حافظ کی مدد کے لیے ایک دوسرا حافظ بھی ہو. یا اس کو دو طریقے سے کر سکتے ہیں، ایک امام 4 رکعت پڑھائے، دوسرا امام 4 رکعت پڑھائے. یہ غلطی کرے تو وہ لقمہ دے، وہ غلطی کرے تو یہ لقمہ دے، دو مل کر سلیقے سے پڑھ سکتے ہیں اور ایک پر بوجھ بھی نہیں آئے گا. رمضان میں روزے رہ کر دور کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. جی ہاں تو یہ ایک طریقہ ہوگا. یا پھر سیدھے وہ قرآن دیکھ کر ہی پڑھے. چھوٹا سا مصحف جو جیب میں رکھا جا سکتا ہے، اس کو حافظ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ دیکھ کر پڑھنے میں بڑی تیزی کے ساتھ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں. جہاں کہیں اگر غلطی ہو رہی ہے تو وہ اپنی خود کی بھی غلطی کو سدھار سکتے ہیں. جی ہاں جی. یا پھر تیسری شکل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے صورتیں پڑھے، آخری کے 2-3 پارے پڑھے، آدھے پارے کو ہی روزانہ اسی پارے کو پڑھے. اہم چیز یہ ہے کہ رمضان میں قیام کرنا ہے، اور کیا پڑھنا ہے اس لیے اسلام نے ہمیں پابند نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ آواز، میری یہ بات ہمارے متولیان کان سے سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی اور غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز کل قیامت میں ہمارے لیے وبال بن جائے. خاص کر ذمہ داران اور حافظ بھی اس کو بھی خود کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی کہ میرے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے وہ بات سامنے رکھیں. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہاں پر ابھی بھی شعور اور ہمیں اس حوالے سے توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، تو ہم واقعتاً اپنی مساجد میں بہت اچھے انداز میں تراویح پڑھ سکتے ہیں. یا تو وقت بڑھائیں یا تو پھر سورہ کم پڑھیں، تاکہ 1 گھنٹے کی اگر بات ہو رہی ہے تو 1 گھنٹے میں نماز ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شکرا، جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز. الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں.